السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام ہمارا کچن میں جانا ہوتا ہے، یعنی کہ ناشتہ بنانا، اور دن کا سب سے آخری کام ہمارا ڈنر ہوتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک نہ جانے ہم کیا کیا کچھ کھاتے رہتے ہیں، کبھی ناشتہ، کبھی لنچ، کبھی بسکٹ، کبھی چائے، کبھی کیک، کبھی پیزا، کبھی برگر، کبھی سنیکس۔ غرض یہ کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنے اندر ڈالتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا رہنا سہنا، کھانے پینے کا اثر ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اکثر ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو چینی، تیل، مسالے اور نمک کے بنا تصور ہی نہیں کر سکتے، اور آج کا ویڈیو انہی میں سے ایک میٹھا زہر یعنی کہ چینی سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو چینی کی تاریخ، اس کی شکلیں، اس کے استعمال اور اس کے نقصانات بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کو چینی کو کس حد تک اپنی زندگی میں اہمیت دینی ہے۔ چینی ایک ایسا مادہ ہے جس کو پودوں جیسے کہ گنا اور چقندر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مختلف مراحل سے گزار کے ان کے رس کو کرسٹل کی شکل دی جاتی ہے۔ چینی کے ہم اتنے عادی ہیں کہ اس کے بنا رہنا ہی ہمارے ہوش اڑا دیتا ہے، اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہی ہمیں اس کو کھانے پہ مجبور کرتا ہے، وہ ہمیں سگنل دیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم میٹھا کھاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہی ہماری عادت بن جاتی ہے۔ اور یہ چینی آئی کہاں سے؟ اس کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ آپ میں سے بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ چینی قدیم زمانے سے ہی برصغیر ہند و پاک یعنی کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں تیار کیا جاتا رہا ہے۔ اس وقت یہ نہ زیادہ ہوتا تھا اور نہ ہی سستا۔ 8ویں صدی کے چینی قدیم نسخے میں ہندوستانی گنے کا ذکر ہے، لیکن 5ویں صدی تک گنے کو ایسے ہی استعمال کیا جاتا رہا۔ 5ویں صدی میں جب گنے کو دانے دار کرسٹل میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی معلوم ہو گئی تو اچانک اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ہندوستانی تجارتی جہاں بھی جاتے اپنے ساتھ مکھن اور چینی لے کر جاتے۔ اس طرح انہوں نے مختلف تجارتی جگہوں پہ چینی کی ٹیکنالوجی پھیلائی اور مختلف ملکوں کو اس سے روشناس کرایا، جس میں چائنا سہ فہرست ہے۔ پہلے چینی کا استعمال صرف طبی مقصد یعنی کہ میڈیکل پرپس کے لیے ہی ہوتا تھا۔ صحت کے لیے اس کو بہت ہی ضروری سمجھا جاتا تھا۔ سردی، کھانسی، گلے، سینے میں درد اور پیٹ کی تکلیف کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا۔ چینی کی کم فراہمی اور اس کے طبی فائدے کی وجہ سے اس کو لگژری کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ 19ویں صدی میں چینی کی بہت زیادہ پیداوار ہونے لگی۔ اب پوری دنیا میں چینی صرف امیروں کو نہیں بلکہ ہر طبقے کے لوگوں کو فراہم ہونے لگی۔ حالانکہ دوسرے طبقے کو کوٹا سے ملتا تھا، کم ہی صحیح، مگر وہ بھی اس سے مستفید ہونے لگے۔ 19ویں صدی کے آخر تک چینی ایک ضرورت بن گئی۔ میٹھا ذائقہ اور اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے چینی ایک ضروری کھانے کا جز بنتا گیا، اور اسی سے معاشی اور معاشرتی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اپنی زندگی میں ہم روزانہ کئی طرح کی چینی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کرسٹل سائز مصری، گرینولیٹڈ شوگر، دانے دار چینی، کیسٹر شوگر جو کہ بہت ہی فائن شوگر ہوتا ہے، بہت باریک سا، پاؤڈر شوگر، براؤن شوگر، گڑ، ہنی، سیرپ اور آرٹیفیشل سویٹنرز۔ اپنے علم کے مطابق میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہم کو ایک دن میں کتنی چینی لینی چاہیے یا ہم کتنا چینی کھاتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ WHO کے مطابق ایک عام آدمی 9 ٹی اسپون یعنی کہ 38 گرام چینی لے سکتا ہے، وہی عورت 6 ٹی اسپون یعنی کہ 25 گرام، اور بچہ 3 سے 6 ٹی اسپون یعنی کہ 12 سے 25 گرام چینی لے سکتا ہے۔ اس سے زیادہ لینا ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں، پر ہوتا کیا ہے، ہم اس کے الٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک دن میں آپ 3 کپ چائے پیتے ہیں اور ہر کپ میں 2 چمچ چینی ڈالتے ہیں تو 6 چمچ تو ایسا ہی ہو گیا، یعنی WHO کے مطابق آپ چینی اپنا لے چکے ہیں، دن کا کوٹا آپ کا پورا ہو گیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آٹے سے بنی ہوئی چیزیں، چاول، پھل، سبزی، چاکلیٹ اور ہاں ڈیزرٹ، جس کے بنا تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، یہ سب ہمارے اندر جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، شوگر کا اوورلوڈ۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے، یہ جو ہم ایڈڈ شوگر اپنے اندر استعمال کرتے ہیں، ایڈڈ شوگر یعنی کہ وہ چینی جو ہم الگ سے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ دودھ، اگر آپ صرف دودھ پیئیں گے تو وہ میٹھا ہوتا ہے، اس میں لیکٹوز ہوتا ہے، لیکن ہم الگ سے اس میں 1 چمچ چینی ضرور ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس کے ٹیسٹ کو انہینس کر سکیں، تو یہ ہو گیا ایڈڈ شوگر۔ تو ہم جو بھی ایڈڈ شوگر لیتے ہیں اس کو صرف ہمارا لیور ہی پچا پاتا ہے۔ جب لیور ایڈڈ شوگر سے بھرپور طاقت لے لیتا ہے جتنی کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو باقی شوگر کی طاقت کو وہ فیٹ کی صورت میں اپنے اوپر جمع کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ فیٹی لیور کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ چینی کا اثر ہر انسان پہ ایک جیسا ہوتا ہے، نہیں، چینی کا اثر ہر انسان پہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ جسمانی کام زیادہ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو چینی کا اثر آپ کے اوپر بہت کم ہوگا، کیونکہ اس سے ملنے والی تمام طاقت آپ استعمال کر لے رہے ہیں۔
لیکن اگر وہی آپ کا کام کا طریقہ کار دوسرا ہے اور آپ اضافی ورزش بھی نہیں کرتے تو یہی چینی آپ پر مختلف اثر کرے گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ ورزش نہیں کرتے اور دن میں 3 بار چائے پیتے ہیں اور ہر چائے میں 2 چمچ چینی لیتے ہیں تو ریسرچ کے مطابق 1 سال میں آپ فیٹ کی شکل میں 4.5 کلو وزن بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وزن بڑھنے سے ہماری خود بخود کئی بیماریوں سے دوستی ہو جاتی ہے۔ آج چینی ہماری صحت کی دشمن بن گئی ہے۔ اسکول اور ہاسپٹل سے اس کی وینڈنگ مشینز ہٹائے جا رہے ہیں۔ ہر ترقی یافتہ ملک نے چینی سے بنی ہوئی چیزوں پہ ٹیکسز بڑھا دیے ہیں تاکہ لوگ اس کو کم سے کم کنزیوم کریں اور کم سے کم اپنی صحت خراب کریں۔ اس کے علاوہ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ چینی کو مکمل طور پہ اپنی زندگی سے خارج کر دیا جائے۔ آخر اتنا سب کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ چینی ہم میں بہت سی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ چلیے اس کے نقصانات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ زیادہ چینی لینے سے آپ کا اچھا کولیسٹرول جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور بیڈ کولیسٹرول کا لیول بڑھتا جاتا ہے۔ آج کل ہر دوسرا انسان بیڈ کولیسٹرول سے پریشان ہے۔ زیادہ چینی لینے سے آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ بلڈ کے وائٹ سیلز کی بیکٹیریا کو لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کو کمزور کرتا ہے۔ زیادہ چینی کا مطلب ہے زیادہ بلڈ پریشر۔ زیادہ چینی آپ کے اندر کاپر کی کمی کو پیدا کرتا ہے۔ میگنیشیم اور کیلشیم کو آبزرو ہونے سے روکتا ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں، یہ کیویٹی پیدا کرتا ہے۔ پیٹ کا پھولنا یعنی کہ اسٹمک بلوٹنگ بھی زیادہ چینی کھانے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ صرف اتنی ہی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری پریشانی ہوتی ہے، تو دل تھام لیجیے ان پریشانیوں کو سننے کے لیے بھی۔ شوگر ہمیں کینسر، کولن کینسر، لیور ٹیومر، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، اسکن الرجی، ایگزیما، ہارمونل بیلنس، یادداشت کمزور کرنا اور آرتھرائٹس کے چانسز کو بھی بڑھاتا ہے۔ زیادہ شوگر ہونے کی وجہ سے ہمارے پلیٹلیٹ آپس میں چپکنے لگتے ہیں اور بلڈ کلاٹ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی پریشانی کی بات جو سب عورتوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایجنگ پروسیس کو فاسٹ کرتا ہے۔ تو ان سب کا بس اتنا ہی علاج ہے کہ آپ چینی کا استعمال اپنی زندگی میں کم کر دیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کرنا بہت مشکل ہے، میں خود 2 سال سے اس چیز کی کوشش کر رہی ہوں اور اب جا کے الحمدللہ میں تھوڑی بہت کامیاب ہوئی ہوں۔ لیکن میں صرف ان شوگر کی بات کری جو آپ ایڈ کرتے ہیں، جو پہلے سے آپ کے فروٹس میں، سبزیوں میں اور آپ کے گرینز میں ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں کرتے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی میں آبزرو ہوتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہم شوگر کو ایڈ کرتے ہیں اس سے ہم کو انسٹنٹ انرجی ملتی ہے اور ہم کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اور جتنا ہم روزانہ کھاتے ہیں اس سے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، تو پریشانی یہاں آ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ایڈڈ شوگر کو جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے کم کریں۔ آپ فروٹ چیٹ بنا رہے ہیں تو اس میں چینی بالکل نہ ڈالیں، دودھ بنا چینی کے خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی میجرز آپ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے میجرز ہیں جو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں لے کر آؤں گی کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ اس چیز پہ غور کریں گے اور تھوڑا سا عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ چلیے میں ملتی ہوں پھر آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔